قریش کے لیے یہ ایک برا آغاز تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اپنے 3 بہترین شہ سواروں کو کھو بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر یک بارگی حملہ کر دیا۔ دوسری طرف مسلمان دفاعی موقف اختیار کیے ہوئے مشرکین کے تابڑ توڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے۔ زبان پر احد احد کا کلمہ تھا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے نصرت و مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے۔ اے اللہ، تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ، اگر یہ لوگ آج ہلاک ہو گئے تو پوری دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ آپ نے خوب تضرع کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ چادر دونوں کندھوں سے گر گئی۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے گرد و غبار میں اٹے ہوئے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ چھپر سے باہر تشریف لائے، آپ نے زرہ پہن رکھی تھی اور پرجوش طور پر یہ فرماتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور ساتھ ہی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی اور فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتنوں اور منہ میں اس ایک مٹھی میں سے کچھ نہ کچھ نہ گیا ہو۔ اسی کی بابت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یعنی جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم دیا، کیونکہ دشمنوں کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش سرد پڑ رہا تھا۔ اس لیے یہ باحکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا۔ صحابہ نے نہایت سخت، تند اور صفایا کن حملہ کیا۔ وہ صفوں کی صفیں درہم بھرم کرتے گردنوں کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھے اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور اسے پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے مارتے، کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہوئی۔ جب مارکا ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا کیا انجام ہوا؟ اس پر صحابہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی، کیونکہ ابو جہل کو 2 نو عمر جوانوں معاذ بن عمرو اور معوذ بن عفرہ نے شدید زخمی کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور داڑھی پکڑ کر فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا، مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ جب اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تو کہنے لگا، او بکریوں کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ اصل میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آخری وقت میں وہ یہ کہنے لگا کہ محمد سے کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنا کل میں تجھ سے نفرت کرتا تھا اس وقت اس سے بھی زیادہ نفرت کرتا ہوں، اور میری گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ یہ کسی بڑے سردار کی گردن ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش دیکھی تو فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ محترم ناظرین، یہ مارکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار میں تھے، لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قید ہوئے، جو عموماً قائد، سردار
اور بڑے بڑے سربر آوردہ افراد تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔